شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له لا وزير له ولا مشير له ولا مقارن له ولا مكاظم له ولا مداني له ولا مضارع له ولا مناظر له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وحبيبنا وطبيبنا ومرشدنا مؤيدنا مخدومنا منزومنا معصومنا مقصودنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأكمل الخلق وأكرم الخلق وأجمل الخلق وأنور الخلق أعلانا وأولانا وأجلانا وأتقانا وأزهدنا وأرفقنا وأنورنا وأخترنا وأكبرنا ثم نشهد أن حبيب ربنا وصمدنا محبوب جللنا ونزلنا ووصلنا إيماننا مبين فرقاننا هادي سبيلنا رونق جدراننا سعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام، قابل تکریم والتعظیم معززین مکرمین سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر رمضان المبارک کا بابرکت مقدس رحمتوں والا مہینہ عطا فرمایا. اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے متعلق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایمان والا روزے دار بندہ اس مہینے میں بخش دیا جاتا ہے، اس مہینے میں اسے رحمتوں اور برکتوں سے نوازا جاتا ہے، اور اس مہینے میں اس کے لیے جنت میں داخلے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. بڑا ہی عظیم الشان مہینہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. انتہائی اختصار کے ساتھ میں اپنے موضوع کو آگے لے کے بڑھوں گا کہ رمضان المبارک کا مہینہ کتنا عظیم الشان مہینہ ہے، اور یہ عظمتوں والا، برکتوں والا، رفعتوں والا مہینہ ہمیں کیا پیغام سناتا ہے، کیا پیغام لے کے آتا ہے، کیا ہم سے منوانا چاہتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ اکبر کبیرہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ مرنی بِأَمْرٍ يَنْفَعُنِي اللہ، اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی ایسے کام کا حکم دیں جس کے ذریعے اللہ مجھے نفع دے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، او میرا صحابی تو روزے رکھے کر، روزے کی مثل اللہ کے ہاں کوئی عبادت بھی نہیں ہے۔ دنیاوی فائدے ذکر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اغزو تغنمو، جہاد کرو گے تو جہاد کا دنیاوی فائدہ ہوگا کہ تم غنیمت حاصل کرو گے۔ صومو تصحو، روزہ رکھو تمہیں دنیاوی فائدہ یہ ہوگا کہ تم صحت مند ہو جاؤ گے۔ سافرو تستغنمو، سفر کرو تمہیں دنیاوی فائدہ یہ ہوگا کہ تم غنی بن جاؤ گے، تم مالدار بن جاؤ گے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رمضان المبارک کی ہر رات اللہ ندا لگاتے ہیں، حل من سائل فاعطیتہ سوالہ، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جو مانگے اور میں اسے عطا کروں۔ حل من تائب فاتوب علیہ، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اسے معاف کر دوں۔ حل من مستغفر، ہے کوئی بخشش کا طلبگار میں اس کے گناہوں پہ اپنی رحمت کی چادر پھیر دوں۔ حل من سائل فاعطیت سوالہ، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جو مجھ سے مانگے اور اس کی مراد کو میں پورا کر دوں۔ فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب مجھ سے کوئی مانگنے والا مانگتا ہے تو میں اس کے دامن کو خالی واپس نہیں لوٹایا کرتا۔ کوئی مانگنے والا تو ہونا اللہ سے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے متعلق فرماتے ہیں، من افطر یوما من رمضان من غیر عذر ولا مرض، جس بندے نے رمضان کے مہینے میں بغیر عذر کے اور بغیر مرض کے کوئی روزہ چھوڑ دیا۔ فضیلت سنو رمضان کے مہینے میں روزے کی فضیلت کتنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بغیر عذر کے اور بغیر بیماری کے اگر اس مہینے کا ایک روزہ چھوڑ دو گے، لم یقضہ صوم الدہر وان صاما، ساری زندگی روزے رکھتے رہو، کبھی اس ایک روزے کا مقابلہ تمہاری ساری عمر کے روزے نہیں کر سکتے۔ اتنا عظیم الشان، بغیر عذر کے اس مہینے میں روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ عذر ہو تو الگ بات ہے، اس کی بھی بعد میں قضا کر لینی چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، توجہ ہے نا آپ کی۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے منوانا کیا چاہتا ہے؟ آؤ سنو قرآن کی روشنی میں۔ اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو میں نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایاما معدودات، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اللہ فرماتے ہیں، ایماندار بندہ میں نے تیرے اوپر روزے فرض کیے ہیں، مقصد کیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ ساری کی ساری باتوں کا مقصد تقویٰ، ساری باتوں کا مقصد کیا ہے؟
تقوی انسان کو متقی بنانا ہے۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے دنیا آخرت کی تنگیاں دور فرما دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ اس کے سارے معاملات آسان کر دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اسے وہاں سے روزی دیتے ہیں جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اب تقوی ہے کیا چیز؟ توجہ، تقوی کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ تقوی کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری مثال کے ساتھ سمجھایا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ تم کسی جھاڑی دار رستے سے گزر رہے ہو جہاں کانٹے ہی کانٹے ہوں، بتاؤ تم وہاں سے کیسے گزرو گے؟ صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہم اپنے دامن کو سمیٹ کے کپڑوں کو سمیٹ کے وہاں سے گزریں گے تاکہ ہم کانٹوں میں نہ الجھ جائیں۔ آپ نے فرمایا اسی کا نام تقوی ہے، دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے دامن کو سارے کانٹوں سے سمیٹ کے جنت کے راستے پہ چل پڑنا، اسی کا نام تقوی ہے۔ دنیا کے کانٹے، چوری، ڈاکہ، زنا، فراڈ، یہ سارے کے سارے دنیا کے کانٹے ہیں۔ ان کانٹوں سے بچ بچ کے اپنے مقصد حقیقی اور اپنی اصلی منزل پہ پہنچو گے تو اس کا نام کیا ہے؟ تقوی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم، سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ رمضان المبارک دے مہینے وچ روزے رکھدا ہے، صوم کہتے ہیں رک جانے کو، صوم اس کا کیا معنی ہے؟ رک جانا، جسے ہم روزہ کہتے ہیں عربی میں لفظ صوم ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ رک جانا، جھوٹ سے اپنے آپ کو روکنا، دھوکہ بازی سے اپنے آپ کو روکنا، فراڈ کرنے سے اپنے آپ کو روکنا، چغلی سے اپنے آپ کو روکنا، غیبت سے اپنے آپ کو روکنا، یہ ہے روزے کا اصلی مقصد۔ اگر اس مقصد کو نہیں پاؤ گے تو تم نے روزے کی حقیقت کو پایا ہی نہیں ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور روزے کی حقیقت کو بھی پا لیتا ہے، اللہ اسے کیا انعام دیں گے؟ فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، آج تک جتنے گناہ کیتے سو اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ کیونکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، جڑا بندہ روزہ بھی رکھیا سو، روزہ رکھ کے کوڑ بھی مار دے، روزہ رکھ کے غیبت بھی کر دے، روزہ رکھ کے دھوکہ بھی دین دے، روزہ رکھ کے فراڈ بھی کر دے، سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، او دے بھوکیاں رہن دی اللہ نو کوئی لوڑ نہیں، او دے بھوکیاں رہن دی، او دے پیاسیاں رہن دی اللہ نو کوئی لوڑ نہیں۔ اللہ یہ چاہتا ہے ایمان اللہ بندہ متقی بن جاوے، اور متقی بندے واسطے کے انعام ہے؟ فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، سارے ایک دوجے دے دشمن ہو جان گے، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقون، قیامت دا منظر ہوئے گا بھائی بھائی دا دشمن ہے، باپ بیٹے دا دشمن ہے، بیٹا باپ دا دشمن ہے، سارے رشتے ناتے ٹوٹ جان گے، ایک تقوی والا رشتہ باقی رہے گا۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اللہ متقین
متقی بندے نو کل قیامت دے دن اپنی خصوصی مہمان نوازی عطا فرمان گے۔ اللہ نے فرمایا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، او متقی بندہ کل قیامت دے دن تو میرا خصوصی مہمان ہوے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، جنت دے وارث ہونے ہی ہوئے نے جڑے متقی بندے نے۔ متقی بندے جنت دے وارث نے، اس کے علاوہ جنت دا وارث کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے اصحاب پیغمبر دی شان ذکر کر دے فرمایا الزمہم کلمۃ التقوی، میں اللہ نے تقوی دا کلمہ صحابہ نے لازم کر دیتا ہے۔ صحابہ تقوی تو جدا نہیں ہو سکتے، تقوی صحابہ تو جدا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں صحابہ دے دلاں دا امتحان لیا، میں تقوی تو علاوہ صحابہ دے دلاں وچ پایا ہی کچھ نہیں۔ اللہ اکبر۔ آؤ نا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت بحرین دے وچوں کستوری آندی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارادہ فرما دینے کستوری میں سارے مسلمانوں دے اندر تول کے تقسیم کر دیواں۔ آپ دی بیوی آج کا فرما دیا نے اے امیر المؤمنین کستوری تولن دی خدمت میرے ذمہ لا دیو، میں کستوری تول دیاں۔ فاروق اعظم خاموش ہو گئے نے۔ بیوی نے دوبارہ عرض کیتا ہے اے امیر المؤمنین کستوری میں تول دینیاں، میرے ذمہ خدمت لاؤ۔ امیر المؤمنین نے کوئی جواب نہیں دیتا۔ بیوی تیسری مرتبہ عرض کر دیا امیر المؤمنین کستوری تولن دی خدمت میرے ذمہ لا دیو۔ فاروق اعظم فرمان لگے نا 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 کستوری تولن دی خدمت میں تینوں نہیں دیندا، اس واسطے فاروق برداشت نہیں کردا کہ مسلمانہ دا مال ہے۔ سبحان اللہ۔ تقوی ویکھو صحابہ دا تقوی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے کستوری مسلمانہ دا کے اے سارے مسلمانہ دا مال ہے، جدوں تو کستوری تولے گی تیرے ہتھاں نال ذرات لگ جان گے۔ عمر اے بھی برداشت نہیں کردا کہ کستوری دے ذرات عمر دے گھر دے اندر رہ جان۔ تقوی صحابہ دا۔ عمر اے بھی برداشت نہیں کرتا کہ تو کستوری تولے، کیونکہ تیرے ہتھاں وچ خوشبو رہ جاوے گی، تیرے ہتھاں وچ کستوری دے ذرات رہ جان گے۔ عمر اے بھی برداشت نہیں کرتا کہ مسلماناں دا مال ہوئے اور ادا ایک ذرہ بھی عمر دے گھر دے اندر رہ جاوے۔ اور اج دا مسلمان، اج دا حکمرانی کردہ ہی اپنا گھر بنان واسطے، غریب بھوک نال مر رہا ہے۔ ویکھو ظلم اس وقت جڑا ہو رہا ہے، غریب آٹے واسطے اوتے لکھیا مفت آٹا، تھر پھٹے مفت آٹا، ایدو جناب ریٹ بڑھا دیتا ہے آٹے دا، اور ادو دھوکہ ویکھو مفت آٹا دیا جا رہا ہے۔ اور مفت آٹے میں دیکھو ان کی یارو کتنا ہمیں ذلیل کر دیا گیا ہے، ہمارے حکمران ہمیں کتنا ذلیل کر رہے ہیں۔ جیڑا تسا مفت آٹا دینا ہے کوئی قیمت گھٹا دے ہو تاکہ غریب آسانی نال وصول کر سکے۔ غریب قطار صبح ساری ٹائم غریب کھڑا ہو جاندہ جا کے آٹے دی قطاراں دے اندر، اور تھوڑا جا آٹا لینا ہے، اور کئی ایسے نے جنہیں بیچارے جان دے دیتی ہے مگر آٹا وصول نہیں ہویا۔ اے مسلمانہ دا حکمران ہے، انہاں نو اساں اپنے آپ تے مسلط کیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمانہ دا حکمران تقوی والا حکمران ہوندا ہے، انج دے حکمران نہیں ہوندے مسلمانہ دے، تقوی والا حکمران ہوتا ہے مسلمانوں کا۔ اور روزے کا مقصد تقوی ہے، تمام کی تمام عبادات کا مقصد کیا ہے؟ تقوی، تمہیں متقی بنانا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ شام سے تشریف لاتے ہیں مدینہ منورہ میں، رات کے وقت حسب معمول مدینہ کی گلیوں کا فاروق اعظم پہرا دے رہے ہیں۔ دور دیکھا مدینہ کے باہر ایک جھونپڑی میں چراغ جل رہا ہے۔
فاروق اعظم مدینہ سے باہر اس جھونپڑی میں تشریف لے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں وہاں ایک بڑھیا موجود ہے، بڑھیا سے فاروق اعظم پوچھتے ہیں، وقت کا حکمران ہے، جھونپڑی میں گیا ہے، بڑھیا سے پوچھتا ہے اماں جان کوئی خدمت ہو تو بتلائیں۔ اماں جان نے شکوے کرنے شروع کر دیے کہ عمر مدینے کا حاکم ہے، عمر مدینے کا حکمران ہے، مگر عمر میرا حال تک نہیں پوچھتا، میں نے سنا ہے عمر شام فتح کر کے آیا ہے مگر اس نے میرا حال تک نہیں پوچھا۔ عمر جواب دینے لگے اماں جی عمر سے آپ بہت دور ہیں، آپ تو مدینہ سے باہر رہتی ہیں، عمر کو آپ کے حالات کا کیا پتا۔ بڑھیا جواب دینے لگی وہ خلیفہ ہی کیسا جو اپنے پڑوس والوں کا تو خیال رکھے مگر دور والوں کو بھول جائے۔ بڑھیا نے بڑا زبردست جواب دیا، وہ خلیفہ ہی کیسا جو پڑوس والوں کا خیال رکھے دور والوں کو بھول جائے۔ اور پھر بڑھیا نے کہا اللہ کی قسم کل میں اللہ کی عدالت میں عمر کا گریبان پکڑوں گی، کل میں اللہ کی عدالت میں عمر کی شکایت کروں گی۔ عمر رونے لگے، عمر کی داڑھی تر بتر ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عمر فرمانے لگے بڑھیا عمر کو کل اللہ کے دربار میں ذلیل نہ کرنا، عمر کو کل اللہ کے دربار میں شرمندہ نہ کرنا، کل اللہ کے دربار میں عمر کی شکایت نہ کرنا۔ بول کیا چاہتی ہے؟ بالآخر 25 دینار پہ معاملہ طے پایا۔ عمر نے کہا بڑھیا میں تجھے 25 دینار دیتا ہوں، خدا کا واسطہ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں عمر کو شرمندہ نہ کرنا۔ وقت کا حکمران ہے، بڑھیا کو نہیں پتا کہ یہ امیر المؤمنین ہے، بڑھیا کو نہیں جانتی یہ وقت کا حکمران ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، آگے کہتے ہیں السلام علیکہ یا امیر المؤمنین۔ امیر المؤمنین اور بڑھیا کھڑے ہیں، آپس میں معاملات طے کر رہے ہیں۔ اوپر سے حضرت علی اور ابن مسعود تشریف لاتے ہیں، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین آپ پہ سلام ہو۔ بڑھیا حیران ڈر جاتی ہے کہ یہ جس سے میں اتنی سخت باتیں کر رہی ہوں یہ تو خود عمر ہے۔ عمر نے فرمایا ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ دنیا دار حکمران نہیں، یہ محمد کا غلام ہے، یہ محمد کا خلیفہ ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر آپ نے ایک تحریر لکھی، فاروق اعظم تقویٰ دیکھو، خدا کا خوف دیکھو، وقت کا حکمران ہے۔ تحریر میں لکھتے ہیں عمر کی اور بڑھیا کی 25 دینار پہ صلح ہو گئی ہے، اور اس بات پہ صلح ہو گئی ہے کل اللہ کے دربار میں بڑھیا عمر کی شکایت نہیں کرے گی۔ آپ نے ابن مسعود کو اور حضرت علی کو فرمایا یہاں پہ سائن کر دو، دستخط کر دو، گواہ بن جاؤ۔ اور پھر وہ رکا اور وہ تحریر اپنے بیٹے کو دے دی، فرمایا یہ تحریر میں مر جاؤں تو میرے کفن میں رکھ دینا، میں مر جاؤں تو میرے کفن میں یہ تحریر رکھ دینا۔ پھر عمر کی جب شہادت ہوئی تو وہ تحریر عمر کے کفن کے اندر رکھ دی گئی تھی، اتنا خدا کا خوف تھا۔ ایک بڑھیا عمر کا شکوہ کرتی ہے، عمر تڑپ جاتا ہے کل اللہ کے دربار میں میری شکایت نہ کرنا۔ اور آج کا حکمران ٹس سے مس نہیں ہے، اپنی جائیدادیں اپنا سب کچھ بنانے پہ تلا ہے مگر اس میں انسانیت نام کی چیز تک نہیں ہے۔ تقویٰ روزہ سکھاتا ہے متقی بن جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ رکھنا ہے تو مقصد کیا ہے؟ تمہیں متقی بن جانا۔ اے اللہ ہم رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں حرام تو کیا تیرے حکم پہ حلال بھی نہیں کھاتے، ہم تیرے حکم پہ حلال بھی چھوڑ دیتے ہیں، ہم تیرے حکم پہ اپنی منکوحہ نکاح والی عورت کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اتنا ایمان والا بندہ جب ہوتا ہے اللہ اس سے سمجھاتے ہیں میں نے تجھے یہ مہینہ پریکٹس کرنے کے لیے دیا ہے کہ اس مہینے میں تم میرے کہنے پہ حلال بھی نہیں کھاتا،
حلال بھی چھوڑ دیتا ہے صرف میرے کہنے پہ۔ یہ بھی تو میرا حکم ہے کہ چوری نہ کر، یہ بھی تو میرا حکم ہے کہ جھوٹ نہ بول، یہ بھی تو میرا حکم ہے زنا کے قریب نہ جا، اس پہ عمل کرتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے، وہ بھی تو میرا حکم ہے نا۔ فرمایا میں نے روزہ رکھوایا ہی اس لیے تاکہ تو میرے سارے احکامات پہ عمل پیرا ہو جائے۔ روزے کا مقصد تقویٰ ہے، حج کا مقصد تقویٰ ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، قربانی کا مقصد تقویٰ ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، تمہاری طرف سے تقویٰ رب کو پہنچتا ہے، گوشت اور بھوکا پیاسا رہنا رب کو نہیں پہنچتا۔ تقوی کی وصیت اللہ نے کی، فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، ایمان والو تمہیں بھی وصیت کر رہا ہوں، تم سے پہلوں کو بھی وصیت کیا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر ڈر کے اس کے خلاف ورزی کرنے سے بچ بچ کے زندگی گزارو۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، لوگوں میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ، یہ ہے روزے کا منشا اور روزے کا مقصد۔ روزے کا مقصد اور منشا کیا ہے؟ تمہیں کیا متقی بنانا، متقی بن جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے۔ تقوی کے بغیر تمہاری عبادت بھی تمہارے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، سمجھ آ رہی ہے نا؟ بیدار ہو کے بیٹھے، روزہ تو ویسے بھی آپ کو نہیں لگا ہوا ماشاءاللہ، اور یہاں عمل کی نیت سے آیا کریں، وقت پر بھی آیا کریں اور عمل کی نیت سے آیا کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دیہاتی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ، میں 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہوں، اس سے زیادہ کام مجھ سے نہیں ہوتا۔ میں رمضان کے مہینے میں روزے رکھ سکتا ہوں، نفلی روزے میرے بس کا کام نہیں ہے، میں زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتا، میرے کو اتنا مال بھی نہیں۔ آئین انا اذا متو، جدوں میں مر جاواں گا تے میں کتھے جاواں گا، میرا ٹھکانہ کی ہوئے گا؟ آپ نے فرمایا فی الجنہ، تیرا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جنت۔ اب صحابی کے دل میں کچھ اور تھا، دیہاتی کے دل میں کچھ اور تھا، جٹ کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ، میں یہ نہیں پوچھنا چاہتا، یا رسول اللہ ماں کا جنت نیرا جنت نہیں چاہتا، جنت وچ تہاڈی سنگت بھی میں چاہنا، میں جنت وچ تہاڈی رفاقت بھی چاہنا۔ دسو ساڈا جنت جانے دا سارے دا ارادہ ہے نا، سب دا ارادہ ہے نا، اور جنت جان واسطے اسی جنت چاہتے کیوں جانا؟ ایک تے ساڈے پیو دادے دی جاگیر ہے، ساڈے پیو دادے دی جنت جاگیر ہے آدم علیہ السلام دی، ساڈے پیو دادے دی اصل وراثت جنت ہے، اسی تاں جنت جانا چاہنے ہیں، اور دوسری مرکزی وجہ اسی سونے محمد دے دیدار واسطے جنت جانا چاہنے ہیں۔ صحابی دی گل آپ علیہ السلام نے سنی، فتح بسما، آپ مسکرا پے، آپ نے فرمایا نام جی ہاں، جنت وچ تینوں میری سنگت مل سکتی ہے، مگر وہ واسطے شرطاں نے، ان حفظت قلبک من اثنین وعینیک من اثنین ولسانک من اثنین، اپنے دل نو 2 چیزاں تو پاک کر لے، الغل والحسد، کسے دی کھوٹ اپنے دل دے اندر نہ رکھی، والحسد، اور کسے دے بارے حسد اپنے دل دے اندر نہ رکھی، وعینیک من اثنین، اپنی اکھاں نو 2 چیزاں تو پاک کر لے۔ تقوی دس رہے ہیں، تقوی اپنی اکھاں نو 2 چیزوں تو پاک کر لے۔ نمبر 1 النظر الی ما حرم اللہ تعالی، جڑی شے اللہ نے ویکھنا حرام کیتا ہے تم اس پاسے اکھ نہ چک۔ اللہ اج دا نوجوان خدا دی قسمیں سب برائیاں دی جڑ ہی اکھ ہے، اکھ نو غلط استعمال نہ کرو، اکھ دا غلط استعمال کرو گے خدا دی قسم ساڑے گھر بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔
آج معاشرہ کیوں بگڑ گیا ہے؟ آنکھ دا غلط استعمال ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وَعَيْنَيْكَ مِن اثْنَيْن النَّظْرُ إِلَى مَا حَرَّمَ اللَّهُ تعالی، پہلا کام یہ کرنا ہے کہ جڑی شے اللہ نے ویکھنا حرام کیتا ہے وہ دے تم ویکھنا نہیں۔ وَأَن تَزْدَرِيَ بِهِمَا مُسْلِمًا، اور ان آنکھاں نال کسے مسلمان نو حقارت دی نظر نال نہیں ویکھنا۔ وَلِسَانَكَ مِن اثْنَيْن، اور اپنی زبان نو دو چیزوں تو پاک کر لے، الغیبت والکذب، غیبت اور جھوٹ۔ ایک کم کرنا تیرا کم ہے، میں محمد اس بات دی ضمانت دینا تو جنت دے اندر میری رفاقت اور میری سنگت حاصل کر لینا گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تقوی اس کا نام ہے۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، سارے کے سارے احکامات خداوندی پہ عمل پیرا ہونا اور جن چیزوں سے رب نے منع کیا ہے ان سے رک جانا اور دنیا کے کانٹوں سے بچ بچ کے زندگی گزارنا اور اپنی منزل مقصود پہ چلتے رہنا، اسی کا نام تقوی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ توحید بیچارے نہیں پچدی سی، آپ علیہ السلام دی ذات نو مندے سن کے یا رسول اللہ اے سونے محمد، تیرے تو ود کے نہ کوئی سونا ہے، نہ کوئی سچا ہے، نہ کوئی جمال والا ہے، نہ کوئی کمال والا ہے، تو سردار بھی ہے، سب تو اعلیٰ اور افضل تو ہے، لیکن ایک کم چھڑ دے جڑا صبح و شام لگا رہنا نا، لا الہ الا اللہ۔ سب کچھ کرنے والا کون؟ بولو، کلا اللہ۔ ساری کائنات دا کرتا دھرتا کون؟ کلا اللہ۔ ساری کائنات دا مسجود کلا اللہ۔ ساری کائنات دا معبود کلا اللہ۔ لجپال کلا اللہ۔ دستگیر کلا اللہ۔ مشکل کشا کلا اللہ۔ اللہ اکبر۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ مسئلہ بڑے عجیب انداز نال سمجھان دینے۔ اللہ نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض۔ بتاؤ نا لوگو، جب تم بے چارگی کے عالم میں ہوتے ہو، جب تم مجبوری کے عالم میں ہوتے ہو، تم بے ساختگی میں کس کو پکارتے ہو؟ مشرکین مکہ بھی اس بات کا جواب دیں گے، لا الہ الا اللہ۔ وہاں جا کے تمہیں اللہ یاد آتا ہے جب مجبوری میں، بے چارگی میں، بے بسی کے عالم میں جس ذات کا نام تمہاری زبانوں پہ اچانک آ جاتا ہے، بغیر سوچے آ جاتا ہے، اس کو مان لو، اسی اکیلے اللہ کو معبود و مسجود مان لو۔ ہم نے تجربہ کیا ہے نا، زلزلہ آیا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی ہماری زبان پہ اللہ اللہ، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بے چارگی کے عالم میں، بے ساختگی کے عالم میں جس ہستی کو پکارا جائے وہی حقیقی معبود ہے، وہی حقیقی مسجود ہے، وہی حقیقی لجپال ہے، وہی حقیقی مشکل کشا، داتا، گنج بخش اور غریب نواز ہے۔ یہ میرے نبی کی دعوت تھی، یہی لڑائی تھی مشرکین مکہ کی، اور کوئی لڑائی نہیں تھی، کوئی لڑائی نہیں تھی، ایک یہی نقطے والی لڑائی تھی۔ آ گئے ابو طالب کے پاس، جے نہیں سمجھدا تو سائڈ تے ہو جا، اسی جانی ہے تے اے جانے۔ آپ دا چچا آیا، آپ دا چچا آ کے آپ علیہ السلام دے سامنے منت سماجت کرن لگ پیا، محمد میں تھک گیا ہوں گلاں سن سن کے، ہن کم میری برداشت تو باہر ہو گیا ہے، اے جڑا تو صبح شام لا الہ الا اللہ شروع کیتا ہے نا، اے چھڑ دے، کچھ نرمی کر۔ آپ علیہ السلام دے تاریخی جملے، آپ نے فرمایا واللہ لو وضع الشمس علی یمینی والقمر علی یساری، اللہ دی قسمیں تسی سورج نو میرے سجے ہاتھ تے رکھ دیو اور چند نو میرے کھبے ہاتھ تے رکھ دیو، جڑا تواڈا وہم و گمان اور خیال ہے کہ محمد لا الہ الا اللہ دی صدا چھڑ دے گا، فرمایا اپنے ذہنہ چوئے لفظ کٹ دیو کہ محمد اے جملہ چھڑ دے گا لا الہ الا اللہ، فرمایا یا محمد دا دین غالب آوے گا یا محمد اس دھرتی تو مٹ جاوے گا۔ اے دا نا تقوی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چچے نو فرمان لگے، ہو میرا چچا
ٹھیک ہے تو موقع ویلے میرا کم آنا ہے، تیری مہربانی، تیرا شکریہ، مگر میرا ایمان سن لے، میں مخلوق دے سہاریاں دی کوئی لوڑ نہیں، میرا سہارا کلا اللہ، میرا سہارا کلا اللہ، او دا وعدہ واللہ یعصمک من الناس، میری امیداں دا مرکز، میری امیداں دا محور کلا اللہ ہے، مینوں دنیا دے سہاریاں دی کوئی لوڑ نہیں، اگر میرے رستے تو ہی ہٹ دے، ہٹ جا، میری مدد تو نہیں کردا، نہ کر، میں تیری مدد دی کوئی لوڑ نہیں، میرا مددگار کلا اللہ، جیڑا نبیاں دا مشکل کشا تے لجپا لے، ساڈا بھی اوہی تے مشکل کشا تے لجپا لے۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔